انتظار۔ آمنہ کو انتظار تھا، شوہر کی واپسی کا انتظار۔ وہ ایک کی گھڑی گن رہی تھی۔ سہاگن کی غمگین راتیں اور زیادہ اداس ہوتی ہے۔ وہ لوگوں سے پوچھتی رہتی کہ تیز اونٹ پر شام سے مکہ کا سفر کتنے دن میں طے ہو سکتا ہے، اور عبد المطلب جب کبھی تجارت کے لیے جاتے ہیں تو شام میں کتنے دن ٹھہرتے ہیں۔ ان باتوں سے وہ اپنے دل کو بہلاتی، احساس جدائی کو تھپکیاں اور غم فرقت کو لوریاں دیتی۔ شام سے واپس آنے والے خبر دیتے کہ ہم نے فلاں پہاڑی کے دامن میں عبداللہ کو جاتے ہوئے دیکھا تھا، اس پڑاؤ پر عبداللہ ٹھہرے تھے، فلاں نخلستان میں اپنے اونٹوں کو وہ چارہ کھلا رہے تھے، مگر شام سے واپسی کا حال کوئی نہ بتاتا۔ جس راستے سے عبداللہ گئے تھے وہ آمنہ کی نگاہ میں تھا۔ وہ دل ہی دل میں خوش ہو کر کہتی کہ انہی کھجوروں کی اوٹ سے وہ آفتاب کی طرح طلوع ہوتے دکھائی دیں گے۔ سرخ اونٹ، اس کی گردن میں گھنٹی پڑی ہوئی، خوبصورت کجاوا، پانی کی وہ چھاگل جس کا تسمہ میں نے اپنے ہاتھوں سے باندھا تھا، اور پھر وہ قریش انہیں بڑھ کر اہلاً و سہلاً کہیں گے، اور عبد المطلب بیٹے کے لائے ہوئے درہم و دینار خوشی خوشی گنتے ہوں گے۔ اسی انتظار میں کئی مہینے بیت گئے۔ خود عبد المطلب کو بیٹے کی طرف سے فکر ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ مدینہ سے شام کے وقت قافلہ آیا ہے۔ قافلے والے بہت تھکے ہارے ہیں۔ صبح سویرے عبد المطلب کے یہاں خیر خبر دینے کے لیے آئیں گے، مگر عبد المطلب تلوار لے کر اٹھے، آنے والوں سے خود جا کر ملے۔ انہیں بتایا گیا کہ عبداللہ شام سے واپس ہو کر یثرب میں ٹھہر گئے ہیں، بیمار ہے، جب ہم چلے ہیں تو ان کو بخار تھا۔ آمنہ خسر کے انتظار میں دہلیز سے لگی کھڑی تھی کہ یثرب سے آئے ہوئے قافلہ والوں کی زبانی کوئی خیر خبر ضرور ملی ہوگی۔ عبد المطلب کے چہرے پر فکر و پریشانی کے آثار نمایاں تھے، مگر بہو کو منتظر و نگراں پا کر انہوں نے دل گرفتگی کو چھپانا چاہا۔ کڑک کر بولے، عبداللہ کو یوں ہی سا بخار آ گیا ہے، سفر بھی تو بہت لمبا تھا، جوان آدمی کا بدن تھکان سے یوں بھی گرم ہو جاتا ہے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، وہاں اپنے عزیزوں میں وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ یثرب کے لوگ بہت متواضع اور دردمند ہوتے ہیں، تیمارداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے۔ میں کل صبح حارث کو یثرب بھیج دوں گا، وہ عبداللہ کو اپنے ساتھ لے آئے گا۔ شوہر کی بیماری کی خبر پا کر آمنہ کا کلیجہ دک سے ہو کر رہ گیا۔ وہ بیمار ہو گئے، یثرب میں ہے، یہ الفاظ اس کے کان کے پردوں میں چپ کر رہ گئے۔ ایک زبردست دھچکا سا لگا، آنکھیں خشک تھی پر دل رو رہا تھا۔ وہ اسی حالت میں ٹہلنے لگی، غم کے بوجھ سے وہ دبی جا رہی تھی۔ رہ رہ کے 10 وسوسے ذہن میں آتے تھے۔ امید بنتی تو آنکھیں چمک اٹھتی، اور آس ٹوٹتی تو چہرے پر دھندلی چھائیاں سی نمودار ہو جاتی۔ اس کے تصورات کا ایک پاؤں دریا میں اور دوسرا ساحل پر تھا، امیدوں کی دھوپ چھاؤں سی۔ بی بی سہاگنوں اور نئی نویلی دلہنوں کو اس زمانہ میں غم نہ کرنا چاہیے، یہ نازک دن ہنسی خوشی میں گزارنے چاہیے۔ کنیز کے اس کہنے سے آمنہ کے چہرے پر شرم و حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ مگر وہ بیمار ہے، پردیس ہے، اور آمنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے کنیز جھٹ سے بول پڑی، تو کیا ہوا، تندرست آدمی ہی تو بیمار ہوا کرتے ہیں، اس میں دل تھوڑا کرنے کی کیا بات ہے؟ میرے بڑے بھائی بیماری دور کرنے کا عمل جانتے ہیں، میں ان کے پاس ابھی جاتی ہوں، انہوں نے یہی مکہ میں بیٹھے بیٹھے منتر پڑھ کر یثرب کی طرف پھونک دیا تو چٹکی بجاتے بیماری جاتی رہے گی۔ لات و حبل ان کی سنتے ہیں اور عزا ان پر بہت مہربان ہے۔ عبد المطلب لوگوں کے جھگڑے چکانے اور ضروری باتوں میں مشورہ کرنے کے لیے دارالندوہ چلے گئے۔ کنیز روٹیاں پکانے لگی، گھر کی دوسری عورتیں اپنے اپنے کاموں میں لگ گئی، مگر آمنہ کا دل یثرب میں پڑا تھا۔ وہی ایک تصور، وہی ایک یاد۔ پاک باز عورت کی دنیا شوہر کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔